اور جس طرح کی آپ نے تقریریں کی احتجاج کے اندر، خدا را تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیا کریں کہ ہم اس کے بہت خلاف ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی کو مارا جائے یا کسی پہ گولی چلائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے افطاری کی میٹنگ میں کچھ نشاندہیاں کی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز الحق آفیشیل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایک مستقل رابطہ رہ سکے۔ چند ایک چیزیں جو میں سمجھتا کہ امپورٹنٹ ہیں اس پہ بات کرتے ہیں آج۔ ایک تو جو ہمیں دیکھنے میں ملا ہے پچھلے دنوں میں کہ ایک جرنلسٹ کو کچھ اس کے گھر میں جا کر کسی نے اس کی پٹائی کی ہے، شاید میرا خیال میں، یا اس پہ تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سے جرنلسٹ نے اکٹھے ہو کر وہ کچھ کہہ دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ ایک ایسے پیڈسٹل پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ اوپر کی طرف آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو بتانا، اور لوگ آپ کو سن کر اوپینین بناتے ہیں۔ تو دو چیزیں جو میں اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں، میں کسی کو کچھ برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا، جو اپنے کیے کہ وہ خود اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، اپنے حال کی طرف دیکھیں، تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ انسان سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے اپنی، کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ کسی پہ میں الزام لگا رہا ہوں، آپ کے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہے اور آپ کے پاس ایک میڈیا ہے، اب یہاں بیٹھ کر میرے چینل پہ تھوڑے یا زیادہ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، یا میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر میں جو چاہوں میں کہتا رہوں، تو لوگ کمنٹس میں مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن میری آواز تو عوام تک پہنچ جائے گی۔ پھر اس میں سچ اور جھوٹ میں جو ہے تفریق کرنا، وہ پہلی بات تو میرا کام ہے کہ میں جب میرے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن ہو تو میں آپ کو دوں۔ بہت سی ایسی اوتھینٹک انفارمیشنز ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کر سکتے، اس میں اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں، اس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ایک تو امریکہ کا انخلا ہے جو افغانستان سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں، وہ کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، فلسطین کے اندر جو معاملات بن رہے ہیں، مسلم ممالک کا آپس میں کس قسم کے روابط ہیں، اور ہندوستان کی اور ہماری جو چپ کلش ہے، جو مطلب پچھلے 72 سالوں سے چل رہی ہے۔ ہم نے 3 جنگیں لڑ لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد 1986 میں جو براسٹ ایکٹ ہوا، اور جب ہندوستان کو ہم نے یہ بتا دیا کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، اور پاکستان کو اگر آپ ختم بھی کر دیں گے تو مسلمان پوری دنیا میں پھر بھی زندہ رہیں گے۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یا 2 ارب ہو چکے ہوں گے اب اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اگر ہندوستان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہندوستان تو ہندوؤں کی تو تہذیب ہی ختم ہو جائے گی، جو پھر تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کوئی امریکہ میں جو نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں جو باہر رہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے پھر۔ لیکن ہندوستان جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہم نیوکلیئر اس کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، مطلب ایک فلیش پوائنٹ ہے یہ، جو کہ کسی وقت بھی ایک چنگاری چلے گی اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہم۔ تو جب قومیں لڑ نہیں سکتی آپس میں، تو وہ پھر 5th جنریشن وارفیئر جس کو کہتے ہیں، ہائبرڈ وار جو ہے نا، جس کا ذکر بھی ہم نے ان کی اجتماع میں سنا کہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں 2 چیزیں پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہائبرڈ وار میں کیا ہوتا ہے؟ ہائبرڈ وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان معاملات کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے چھیڑنے سے یا تو ملک میں ڈسٹیبلٹی آ جائے، یا ملک میں افراتفری پھیل جائے، یا آپس میں تفریق آ جائے، چاہے وہ شخصیات کے درمیان ہو، چاہے وہ اداروں کے درمیان ہو، چاہے وہ صوبوں کے درمیان ہو،
تو آدھا ملک تو ہم گنوا بیٹھے ہیں پہلے ہی. اس وقت شاید ہمارے پاس ایک تو دوری کی وجہ سے اور پھر جو کچھ بھی ہوا ایک بڑی لمبی کہانی ہے. اس کے اندر کون ذمہ دار تھا کون نہیں تھا, کس نے نعرے لگائے ادھر ہم اور ادھر تم, اور کون ایک اقتدار کی ہوس نے ان کو ملک کو دو ٹکڑے کرنے پر مجبور کر دیا. یہ بڑی ایک افسوس کی بات تھی. اور وہ سوویٹ یونین جو ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, بعد میں پاکستان نے الحمدللہ افغانستان میں اپنا بھی بدلہ لے لیا اور ایک دنیا کو بھی باور کروا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت عظیم ملک ہے اور اہم ملک ہے, اور یہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے میری. ہائبرڈ وار میں جس کو 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں, اس میں 2-3 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ ملک کے اندر جیسے میں نے کہا افراتفری پھیلائیں اور یا ملک کے اداروں کو متنازع بنا دیں. ہوتا یہ ہے کہ پہلی کوشش جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے, سیکٹیرینزم کو فروغ دیا جائے, شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان سب کو آپس میں جو ہے وہ لڑا دیا جائے. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا, خاص طور پہ صوبہ بلوچستان کے اندر جہاں پر ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان پہ حملے کیے گئے, اور ان کے ریئیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پورا صوبہ جو ہے وہ بند رہا. تو جب دشمن نے دیکھا کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ہم اتنا فروغ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ باہر کے ملک یہاں لڑتے رہے ماضی کے اندر, لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے حوالے سے, کیونکہ افواج پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط فوج ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جائے. اداروں کو کمزور کرنے کا جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان اداروں کو متنازع بنا دیں جس کی رسپیکٹ پاکستان کے عوام کے دلوں میں, اور اس میں ایک ہی ادارہ ہے جو کہ انٹیکٹ ہے الحمدللہ, جس نے دشمن کو اندرون ملک اور بیرون ملک باور کروا دیا, جو پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے. میں نظریاتی اس لیے کہتا ہوں کہ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ پہ جو کھڑا ہوگا تو وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کا بھی محافظ ہوگا. لوگوں کے رویے کچھ بھی ہوں, ان کی سوچ کچھ بھی ہو, لیکن یہ ایک اسلام کی فوج ہے. جیسے کہ جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا تھا کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں, اس طرح یہ فوج بھی اسلام کی ہے, اور اسی لیے یہ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو ان کو دیا گیا. کیونکہ جب فوج لڑتی ہے تو وہ جہاد کے نام پہ لڑتی ہے, وہ قربانی دیتی ہے تو ملک کے لیے قربانی دیتی ہے. اور مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں, یہاں تک کہ ان کو رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے, اور ان کا سیدھا راستہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ دی جائے گی. تو اب ریسنٹلی جو میں نے دیکھا ہے, اور میں یہ لوگوں کو باور کروانا چاہتا ہوں, ہمارا اتنا ایکسیس ابھی تک نہیں ہے کہ بھئی لوگ ہمیں اس طرح سے سن سکیں جس طرح سے ان کو سنتے ہیں, جو شام کو ماشاءاللہ 7 بجے سے لے کر یا اس سے پہلے سے لے کر اور رات 12 بجے تک قوم کو درس دے رہے ہوتے ہیں, قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں, ایشوز کو لے کر آتے ہیں, لوگوں کو بٹھاتے ہیں, آپس میں بات چیت کرواتے ہیں, اور ایک بڑا اچھا پیغام بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ. لیکن اس میں اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ فوج کو متنازع بنا دیا جائے. فوج کو متنازع بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جی آپ اس کے سربراہ کو متنازع بنا دیں, جس کی ماضی کے اندر کوشش ہوئی, اور ہم نے پھر استحکام پاکستان کانفرنسز کر کے ان کا جواب دیا. اس لیے نہیں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت تھی, اس لیے کہ جو پاکستان کے خلاف بولے گا, جو پاکستان کی افواج کے خلاف بولے گا, آپ کی ذاتی لڑائی ہوگی تو کسی شخص کے ساتھ ہوگی جب وہ اس پوزیشن پہ نہ ہو جس پوزیشن پہ ہے, تو آپ جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہیں. لیکن اگر آپ فوج کے سربراہ کے خلاف یا فوج کے خلاف بولیں گے تو وہ میرا فرض بنتا ہے میں جواب دوں, چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے, پولیٹیکلی, فائنینشلی یا کسی اور طریقے سے. یہ کہ میں اپنا حق جو ہے اس کو ادا کروں گا. یہ ہم نے ماضی میں کیا استحکام پاکستان کے ذریعے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اب میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کو لوگ سنتے ہیں کہ آپ جب تقریریں کرتے ہیں, اور جس طرح کی آپ نے تقریریں کی احتجاج کے اندر, خدا را تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیا کریں
کہ ہم اس کے بہت خلاف ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی کو مارا جائے یا کسی پہ گولی چلائی جائے. میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے افطاری کی میٹنگ میں کچھ نشاندہیاں کی تھیں. میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا کہ کس نے گولی ماری یا کس نے نہیں گولی ماری. وہ باتیں انہوں نے بتا دی تھیں کہ جو انفارمیشن، اور میرا خیال ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی سے زیادہ جس سے دنیا گھبراتی ہے اس سے زیادہ تو انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. اب آپ جا کر کہیں جناب کہ آپ کے گھر میں کون گھس گیا، آپ نے اٹھا کر پوری فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی. پہلے پتہ تو کر لینا تھا کہ اندر کون گیا، کس لیے گیا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ایجنسی سے تھا، اس کی تحقیق ہوتی، اس کے بعد آپ بات کرتے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے بھی، دیکھنے والوں سے بھی، اور جن کی سمجھ میں آئے ان کو سمجھانے کے لیے بھی کہ خدا را آپ اس کا 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بنیں. اس میں سوشل میڈیا، اس میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس میں ہمارا پرنٹ میڈیا، اور اس میں ہمارا جو ہے وہ ہر قسم کا وہ چیز جس سے کہ ہم کنوے کر سکتے ہیں اپنے تاثرات، اپنے خیالات، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، یہ ملک کے لیے بھی فیوریبل نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی فیوریبل نہیں ہے. اور جو لوگ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں، کئی دفعہ غیر دانستہ طور پہ بھی مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، غیر دانستہ طور پہ میں نے کیا ہوگا جس پہ تھوڑا بہت کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے باور بھی کروایا گیا ہے وہ، لیکن میرا ایک ذاتی ایشو ہے، اس پہ میں ہمیشہ بات کرتا رہوں گا. تو آپ بھی کسی ایسے ان سین دشمن کا اہلکار نہ بنے اور وہ خاموشی سے جو وار کر رہے ہیں، اور جو ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار یا متنازع بنا کر، اداروں کو متنازع بنا کر، یا اب ایک ایسا ادارہ یہ فوج کا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انکنٹیسٹڈ، یعنی کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی جس میں 80,000 لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے سیاستدانوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ شاید مرگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد آ گئے، تو انہوں نے جا کے قربانیاں دیں. کپتان، میجر، جرنیل، سپاہی شہید ہوئے، اور آج بھی وہ لاشیں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر آ رہی ہیں، اور وہ مائیں اور بہنیں مطلب دل برداشتہ بھی ہوتی ہیں، روتی بھی ہیں، اور لیکن پھر بھی یہ کہتی ہیں کہ اللہ میاں میرا ایک بیٹا گیا ہے، اگر میرے 10 اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اس ملک کے لیے قربان کرتی. تو میں ریکویسٹ کروں گا سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کی خاطر اپنی ذاتی جو رنجشیں ہیں ان سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم کی جب بات آئے تو بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں.